اسی طرح جو ہے علم دین رکھنے والے اور امامت کے اہل، لیڈرشپ کے اہل لوگوں کی پہچان ہے داڑھی. کوئی عالم کو، مفسر کو، مفتی بغیر داڑھی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ارے بغیر داڑھی کا چھوڑیے، کٹ چھٹ کرتا تو آپ اس کو برا بولیں گے، وہ کیا چھلتے رہتا، اس نے کیا بولا. ارے مفتی ہوں گا، وہ داڑھی صحیح نہیں رکھ رہا ہے مفتی، ان کو نہیں گنتے آپ مفتی ہوں. صرف ایک داڑھی کی غلطی کی وجہ سے. علم میں وہ کتنا بھی ہو، کتنا بھی علم اور عقیدے میں وہ ہو، داڑھی نہیں ہے تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو وہ علم کی پہچان ٹھیک ہے. اور لیڈرشپ بھی اسی کو ملتی ہے ایسے آدمی کو داڑھی. میں نے بتایا نا واقعہ، تھا جھگڑا ہو گیا تو داڑھی والے کو لاؤ، فلاں ہو گیا داڑھی والا. ارے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی قوم کے لوگ. ایک بار میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور ایک تیرتھ ستان پر جانے والی ٹرین، وہاں سے اس میں ٹکٹ مل گیا. ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا، لیکن چونکہ ٹکٹ سادہ والا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تو اندر تو بیٹھ سکتے تھے. اب ٹرین میں بیٹھ گئے، ایک ہی قوم کے دو لوگ جن کی زبان میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا بول رہے تھے. ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے جاتے جاتے ایک عورت کے پیر پہ سے پیر رکھ کر چلا گیا. وہ دونوں ایک ہی قوم کے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے، عبادت کر کے اپنی تیرتھ سے، ایک پلگرم جس کو کہیں گے وہ کر کے آ رہے ہیں ایک عبادت گاہ کو جا کر. ان میں ایسا گھماسان جھگڑا کہ ان کے مرد بھی آ گئے، اور وہاں میں اور ارشد دونوں تھے، اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں تھی ریزرویشن، ٹرین میں نیچے بیٹھے ہوئے. اب جھگڑا اتنا بڑا کہ مار پیٹ پہ آ گئی. تو اب کس کو فریق ثالث بنائیں گے؟ داڑھی والا، اور کون بن سکتا ہے؟ تو بھیا بول کے بھیا ہی سمجھ میں آیا. اس کے بعد کچھ تو اچھا میں، لیکن چونکہ واقعہ دیکھا تھا اس نے، میں نے خالی بولا کہ آپ نے اس پہ پیر رکھا، اس کے پیر پہ. میں نے دیکھا اچھی بات نہیں. اب میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی آتی نہیں. کچھ نہ کچھ ہوا اور فیصلہ الحمدللہ ہو گیا. وہ ادھر چلے گا اور ادھر چلے گا. داڑھی والا بغیر زبان جانے کے بھی اشاروں میں فیصلے کر سکتا ہے. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی. اس کا ایک ہی لفظ سمجھا بھیا، مطلب بھیا بول کے چلے. تو ہم کو لگا ہم کو بلا رہے ہو بیچ میں اور ڈسپیوٹ میں، چونکہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا. اور جس کے عورت کے پیر پہ آدمی نے پیر رکھا تھا اس نے آواز دیا تو ہم چلے گئے، چونکہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھے. تو میں نے خالی یہ بولا کہ یہ آدمی آیا پیر رکھا، یہ غلط نہیں کرنا، غلط. اتنا ہی، صرف اشاروں میں. میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی نہیں آتی، اور گاؤں کے لوگ تھے. وہ میں نے کہا غلط، تو وہ بھی بول رہے. پھر وہ شروع ہو گیا ان کے کہ ہاں یہ بھی بول رہے غلط ہے بول کے. اس نے رکھا، نہیں رکھنا چاہیے تھا اور غلط ہوا. اور شمع، معافی مانگ لو ان سے ایک دوسرے سے. تو ایسا وہ معافی نہیں مانگیں گے جو بھی ہو بہرحال. لیکن چونکہ عورت کو لگا کہ وہ اب لڑائی ہوں گی تو یہ مالدار لوگ تھے اور یہ غریب تھے، تو جھگڑا بڑھ جائیں گا، یہ اس کو ماریں گے ان کے مردوں کو، ان کے بھی آدمی آ گئے ان کے بھی آدمی آ گئے، مسئلہ بڑھ جائیں گے. تو فریق ثالث نے ڈسپیوٹ ختم کر دیا. داڑھی والے زبان بھی نہیں سمجھتے تھے ہم تو ان کی. تو یہ امامت، لیڈرشپ دلا دیتی ہے آپ کو داڑھی آپ کی. ٹھیک، کہیں بھی آپ جائیے، کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اہل ہے ہی نہیں ہے، وہ سیکنڈ کیس ہے. وہ داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی ہے، اس کے اپیرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی. سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریسیڈنٹ بنے گا؟ انو پریسیڈنٹ. باولے انو پریسیڈنٹ بنے گا کیا؟ اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، اور داڑھی اس کی بڑی. لیڈرشپ کو آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا. تو لیڈرشپ ملتی ہے علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے. لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے. فریق ثالث وہ